ایک اہم مسئلہ ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ 4 ہیں، لیکن سب سے زیادہ مقام سیدہ فاطمہ زہرا کا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ بیٹیاں تو وہ سرکار کی ہیں، کیونکہ لے پالک کو بیٹی قرآن نے منع کیا ہے، لے پالک کو اس کے ماں باپ سے یاد کرو، اور سرکار نے 2 بیٹیاں سے عثمان غنی کو دیں۔ جب وہ اللہ کو پیاری ہوگی تو فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو نبی پاک کی بیٹیاں ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ میرے حبیب سلمہ اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو فرما دو۔ تو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ ایک بیٹی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ جب حسن پاک کو ولادت ہوئی، پھر حسین پاک کی 6 ماہ کے بعد ولادت ہوئی، تو آپ نے فوراً نماز شروع کر دی۔ اسماء بنت امیس جو ہے وہ سرکار کے پاس گئیں کہ انہوں نے تو نماز ہی، وہ 40 دن تو نماز معافی ہے، یہ کیا ہوا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو خواتین کے ساتھ عارضہ ہوتا ہے نسوانی تم نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا میری بیٹی جنت کی حور عین ہے، یہ جنت کی حور ہے انسانی صورت کے اندر، تو یہ واحد خاتون ہے جن کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، عارضہ ہی نہیں ہے۔ نماز کس طرح قضا ہو؟ عارضہ ہی نہیں ہے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر آپ کو بھوک اور پیاس کی جب شدت ہوتی تو حضور کے پاس آئیں، تو آقا کریم نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ بھوک بڑی ہے۔ سرکار نے فرمایا آگے ہو جاؤ۔ قریب ہوئی تو پیارے آقا مولا نے اپنے مبارک ہاتھ ان کے گلے پہ سر رکھا اور کچھ دم فرمایا۔ سیدہ فرماتی ہے ساری زندگی پھر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی۔ میں اگر کبھی کھاتی تو مولا علی فرماتے کھانا کھا لو نا، کیا ہو گیا، تھوڑا سا اور کھا لو نا، تھوڑا سا اور کھا لو۔ وہ فرماتے تو میں کھاتی ورنہ میری طلب نہیں تھی، طلب میری نہیں تھی کہ طلب مجھے ہو جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ تو سن لے کہ کوئی بندہ بھی اگر فوت ہو جائے تو بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، تو وارث کے جو بعد میں رہتا ہے بیٹا ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا تو اس کے نام اعمال میں اس کے جانے کا صبر لکھا جائے گا کہ وہ فوت ہو گیا تو اس کا اتنا بڑا انسان تھا، تو اس کا اجر جو ہے، اگر بیٹا فوت ہو گیا ہے اور ماں باپ ہیں تو ان کے نام اعمال میں، بیٹا زندہ ہے ماں باپ فوت ہو گئے وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے نام اعمال میں صبر کا اجر لکھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شہزادیاں تینوں کی تینوں اللہ کو پیاری ہو گئیں، کوئی بھی نہیں تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے اکیلے یہ دکھ سہا، تو سرکار کا وصال کو چھوٹا صدمہ تو نہیں تھا نا، تو اس کو برداشت کیا، تو اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے آپ کا مقام ساری بیٹیوں سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ دکھ آپ نے فرمایا کہ صبت علی المصائب، مجھ پر تکلیفیں ایسی گرائی گئیں کہ اگر وہ دن پر گرتی تکلیفیں تو رات بن جاتے۔ تو فرمایا تو وہ صبر کی وجہ سے آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا پاک کی دعوت کی، حضور میرے گھر تشریف لائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آگے پیچھے غلام کھڑا کر دیا، گنتی آؤ کتنے قدم حضور چل کے آتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، مولا علی بھی ساتھ تھے۔ فرمایا یہ کیا راز ہے؟ فرمایا تینوں نہیں پتا میرے گھر حضور آ رہے نے، جب حضور آن گے جتنے قدم چل کے جان گے اتنے غلام آزاد کروں گا میں۔ تو گئے کھانا تناول، فرمایا عثمان غنی تھے ماشاءاللہ، کھانا، اس کے بعد آپ آئے اور گنتی کی، گھر تک کتنے قدم چلے اتنے غلام آزاد کر دیے۔ مولا علی جب گھر آئے تو رونے لگے۔ سیدہ خاتون جنت فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ آج تو عثمان غنی نمبر لے گئے ہیں۔ تو فرمایا کیوں؟ یہ اس سے غلام آزاد کیے ہیں۔ فرمایا میرے بابا کو بلا لو، ہمارے گھر بھی دعوت ہے۔ تو مولا علی نے کہا ہمارے گھر میں تو آٹا ہی نہیں ہے، آٹا ہی نہیں ہے، ایسے دعوت کر دیں، حضور اکیلے تھوڑی آئیں گے، صحابہ بھی ساتھ آئیں گے۔ تو صحابہ بھی کھانا کھا رہے ہیں در فاطمہ زہرا پہ آگے، تو فرمایا بلا لو۔ تو لے آئے، جب وہ آگئے صحن میں تشریف فرما ہوئے، مولا علی پریشان، بھئی روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بی بی جان کہتی ہیں بلا لو، میں بلا لائے ہوں، کیا کیا جائے؟ سیدہ خاتون جنت نے مصلی بچھایا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مالک تیرے حبیب فرما دیں یہ جنت کی مالکہ ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی نبی کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا بیٹی میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، بھئی حضور نے فرمایا جنت کی جوانوں کی سردار ہے، حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور کیا ہو بھئی؟ اچھا بیٹی کے انجام کی خبر ہے، اپنی خبر کوئی نہیں ہے، عجیب ہی مخمصہ لگایا ہوا ہے۔ دعا کی جنت سے کھانا بھیج دے، ہنڈیا کھانے سے بھر گئی خود بخود ہی۔ پھر آپ نے ڈال کے دیا، جب سرکار پاک تناول فرمانے لگے، فرمایا میرے صحابہ پتہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا میری بیٹی جنت سے منگوایا ہے۔
علی کو پاک فرمایا کہ قدم تم بھی گنتے آنا، گنتے جانا، گنتے آئے گنتے گئے. تو انہوں نے کہا جی قدم اتنے ہو گئے تو غلام تمہارے پاس نہیں ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں. سیدہ خاتون جنت دعا کی، مالک جتنے قدم تیرے حبیب چل کے آئے ہیں اور چل کے گئے ہیں، ہر قدم پر ایک ایک مرد ایک ایک عورت جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے معاف کر دے. ابھی حضور گھر نہیں پہنچے، جبریل امین آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگے خاتون جنت اور ہم ایک ایک کو معاف کریں. آپ کے ہر قدم پر 10,000 مردوں کو، 10,000 عورتوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی ہم نے معاف کر دیا. جن کہاں چل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. وما علیہ الا البلاغ.